اپنی ایک طویل نثری نظم بوسے کی تلاش حاضر ہے۔ میں ٹیوبی ٹی وی چینل پر سٹینڈ اپ کامیڈی دیکھ رہا تھا۔ مائیکل بربیگلیا سٹیج پر تھا۔ وہ ایک امریکی گورا مزاح کار ہے جو گورے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی رومانی ملاقاتوں سے لے کر شادی تک کے معاملات پر لطیفے سناتا ہے۔ مائیکل کہہ رہا تھا کہ وہ ایک زبردست خوبصورت لڑکی جینی کے ساتھ ڈیٹ پر ایک بار یا آئرش پب میں شراب پینے جانا چاہ رہا تھا، لیکن جینی کے سامنے جا کر اسے ڈیٹ کے لیے کہنے کی ہمت نہ کر پا رہا تھا۔ تو اس نے اپنے دوست اینڈی کو کہا کہ وہ جا کر جینی کو ڈیٹ پر چلنے کے لیے کہے۔ اینڈی کو اس خوبصورت لڑکی جینی کو منانے کے لیے کافی دفعہ اصرار کرنا پڑا، اور جب جینی مان گئی تو جینی یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ اینڈی کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہی ہے، اور یہ کہ مائیکل کباب میں ہڈی کے طور پر خواہ مخواہ ان دونوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ یوں وہ تینوں اکٹھے بار میں پہنچ گئے۔ آہستہ آہستہ باتوں باتوں میں مائیکل نے جینی کو باور کروا ہی دیا کہ اصل میں اس کے ساتھ ڈیٹ پر جانے کا خیال اس کا اپنا تھا، یعنی مائیکل جینی سے ملنا چاہتا تھا اور اینڈی صرف تماشائی تھا۔ یہ بات جینی کو اچھی نہ لگی۔ اینڈی بھی ان دونوں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ لیکن جیسے جیسے جینی بیئر پیتی گئی اس کا موڈ بہتر ہوتا گیا اور اس نے مائیکل کے ساتھ ہنسنا بولنا شروع کر دیا۔ ٹیکسی میں واپس آتے ہوئے جینی نے مائیکل کو بتایا کہ اس نے حال ہی میں اپنے بوائے فرینڈ کو چھوڑا ہے۔ مائیکل نے بھی اسے بتایا کہ اس نے بھی اپنی ہائی اسکول کی گرل فرینڈ سے کچھ عرصہ پہلے ہی ناتا توڑا ہے۔ مائیکل کو لگا کہ جیسے جینی اور وہ دونوں اپنے اپنے ٹوٹے ہوئے دل جوڑ رہے ہوں۔ الوداع کہنے جب وہ جینی کے دروازے پہ پہنچا تو اس نے ہمت کر کے اسے چومنا چاہا، مگر جینی نے عین موقع پہ پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اوہ شکریہ مگر نہیں۔ مائیکل کو لگا جیسے وہ ایک انتہائی احمق شخص ہے۔ مائیکل سامعین کو بتا رہا تھا کہ جینی کے بوسے سے انکار سے پہلے اس کی زندگی میں اس کے بوسے کی پیشکش سے انکار کرنے والی لڑکیوں کی ایک طویل تاریخ ہے۔ جب وہ 7ویں جماعت میں تھا تو کلاس کے کچھ لڑکے لڑکیوں نے اسکول میں چوری چھپے ایک دوسرے کو چومنا شروع کر دیا۔ جب مائیکل کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ سکتے میں آ گیا۔ کیا؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا، یعنی اس کے اپنے کلاس فیلو ایک دوسرے کو چوم رہے ہیں؟ اسے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسی 7ویں جماعت والے سال میں آہستہ آہستہ پوری کلاس 2 دھڑوں میں بٹ گئی۔ ایک دھڑے میں ایک دوسرے کو چومنے والے اسٹوڈنٹس تھے اور دوسرے دھڑے میں چومنے سے اجتناب کرنے والے لڑکے لڑکیاں تھے۔ ہوتے ہوتے اجتنابی دھڑے میں صرف مائیکل اور ایک دو اور لوگ ہی رہ گئے۔ مائیکل نے سوچا کہ اسے کچھ کرنا چاہیے۔ کلاس میں اس کی سیٹ کے بالکل آگے ایک پیاری سی لڑکی لیزا بیٹھتی تھی، جسے کچھ اور لڑکے بھی متوجہ کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ ایک روز ہمت کر کے مائیکل نے لیزا کو اپنے ساتھ میلے میں چلنے کی دعوت دی، جو حیرت انگیز طور پر لیزا نے مان لی۔ مائیکل دن میں خواب دیکھنے لگا کہ جب وہ بڑے جھولے میں بیٹھ کر اوپر جائیں گے تو جھولا رک جائے گا، وہ دونوں ساتھ ساتھ سیٹوں پر بیٹھے ہوں گے اور جھولے کے رک جانے کے وقفے میں وہ لیزا کو چوم لے گا۔ لیکن میلے میں وہ دونوں جس جھولے میں بیٹھے
وہ اتنے زوروں سے دائروں میں گھومنے لگا کہ مائیکل کو قے آ گئی۔ لیزا نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا اور لیزا کو چومنے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ جب مائیکل 9ویں جماعت میں پہنچا تو اس کے لڑکوں کے اسکول نے ایک رات ڈانس پارٹی کا اہتمام کیا، جس میں دوسرے اسکولوں کی لڑکیوں کو شرکت کی دعوت دی گئی۔ اس ناچ رات سے پہلے مائیکل نے کسی لڑکی کو چومنے میں اپنی ناکامی کو اپنے دوستوں سے چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ جب کوئی دوست اس سے پوچھتا کہ کیا اس نے کسی کو پہلی بار چوما ہے تو وہ بڑے تیقن سے کہتا، ہاں ہاں بالکل بالکل۔ ڈانس نائٹ والی رات کو سب لڑکے لڑکیاں اسکول کے بڑے ہال میں جمع ہو گئے۔ ساؤنڈ سسٹم پر پاپ میوزک بج رہا تھا۔ لڑکے لڑکیاں جوڑوں میں بٹے میوزک پر ڈانس کر رہے تھے اور بیچ بیچ میں ایک دوسرے کو چوم رہے تھے۔ البتہ مائیکل کے ساتھ کوئی لڑکی ڈانس نہیں کر رہی تھی، اور پھر ہوتے ہوتے ڈانس ہال میں صرف 2 لڑکیاں ہی رہ گئیں جن سے کوئی بھی ڈانس نہیں کر رہا تھا۔ اس کے دوست نے کہا، تمہارے لیے وہ ادھر والی ہے، اور دوسری لڑکی کے ساتھ ڈانس کرنے لگ گیا۔ مائیکل نے ہال میں آخری میسر لڑکی کے ساتھ ناچنا شروع کر دیا۔ اس وقت ایک تیز دھن بج رہی تھی۔ وہ تیزی سے ناچنے کی کوشش کر رہا تھا، اور لڑکی کی مائیکل میں دلچسپی کم سے کم تر ہوتی جا رہی تھی۔ مگر پھر ایک سست راک گیت بجنا شروع ہو گیا، لیڈ زیپلن کا گانا جنت کا زینہ۔ اس 8 منٹ لمبے نغمے میں آپ کو اپنی ساتھی لڑکی کے قریب آ کر ہولے ہولے جھومنے کا موقع مل رہا تھا، جس میں چومنے کے امکانات قوی تھے۔ نغمہ اپنے اختتامی لمحات کو پہنچ رہا تھا۔ ابھی بھی مائیکل ہچکچا رہا تھا۔ پھر اچانک لڑکی نے چہرہ آگے کو بڑھایا اور اسے چومنے لگی۔ مائیکل کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ چیخ چیخ کر اپنے دوستوں کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اب وہ چومنے سے اجتنابی دھڑے کو چھوڑ چکا ہے، لیکن کسی لڑکی کو پہلی مرتبہ چومنے کے بارے میں اپنی سابقہ جھوٹی شیخیوں کے باعث وہ کسی کو اپنی حقیقی فتح کے بارے میں نہیں بتا سکتا تھا۔ ڈانس نائٹ کے بعد کے دنوں میں مائیکل نے اس لڑکی سے کئی بار فون پر گفتگو کرنے کی کوشش کی، لیکن بات ہیلو ہائے سے آگے نہ بڑھ سکی، اور پھر اس لڑکی نے فون کال کے جواب میں فون کرنا بھی چھوڑ دیا۔ اور ایک روز مائیکل نے اپنے ایک دوست سے پوچھ ہی لیا کہ وہ لڑکی فون کا جواب کیوں نہیں دے رہی۔ دوست نے بتایا، وہ کہتی ہے کہ تم چومنے میں بالکل اناڑی ہو۔ مائیکل لڑکیوں کو چومنے یا نہ چوم سکنے کی اپنی داستان سناتا جا رہا ہے، اور مجھے اپنی کہانی یاد آ رہی ہے۔ جیون میں مجھے کہیں کبھی جو بھی تھوڑی بہت لڑکیاں ملیں، وہ سب زمانی مکانی لکیروں کی ڈھلانوں سے اپنی اپنی ٹائم لائنوں میں مقید لڑکتی پھسلتی ہوئی میرے پاس سے ہو کے گزر گئیں۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر انہیں روکنا چاہا۔ ان کے بارے میں جو کچھ بھی محسوس کیا، نگاہوں ہی نگاہوں میں ایک خاموشی کی اوٹ سے میں نے وہ سب ان سے کہنے کی کوشش کی۔ میری طرف دیکھتے ہوئے اور سب کچھ سمجھتے ہوئے میرے بارے میں کیا گیا اپنا فیصلہ صادر کرتے ہوئے وہ بھی مجھے سچ سنا گئیں، اور اپنی اپنی زمانی مکانی ڈوریوں کو تھامے انہی ترائیوں میں اترتی چلی گئیں۔ میں البتہ کسی اور سمت کو جا رہا تھا، شاید ایک سراب کے تعاقب میں تھا۔
چاہت میں ڈوبی ہوئی لڑکی کے ہونٹوں سے بخشے، سپردگی کی نرم آغوش میں مچلتے، کسمساتے ہمکتے ہوئے، ایک گرم مرطوب گیلے بوسے کی تلاش میں۔